اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتانے آیا ہوں کہ سلام کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھی حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس سلام کرتے رہیں، چاہے وہ عبادات میں مشغول ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ باتیں کر رہا ہو، چاہے وہ بیت الخلا بیٹھا ہو، بس سلام کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ دیکھیے چند چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم سلام نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس وقت سلام نہیں کر سکتے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس وقت ہم سلام نہیں کر سکتے۔ جب کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اس وقت ہم سلام نہیں کر سکتے۔ جب کوئی انسان آپس میں دو بھائی یا دو دوست یا کوئی دو شخص آپس میں بات کر رہے ہوں اس وقت ہم سلام نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سلام کریں اور وہ آپس میں کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جہاں ہمارا جانا مناسب نہیں ہے اور ہمارے سلام کی وجہ سے وہ باتیں بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے منع فرمایا کہ ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جو پیشاب کر رہا ہو یا بیت الخلا میں بیٹھا ہو ایسے شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا، اگر شروع نہیں کیا تو سلام کر سکتے ہیں، لیکن لقمہ اس کے منہ میں جا چکا ہے، اس نے کھانا شروع کر چکا ہے، اب اس کو ہم سلام نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر پوری جماعت جا رہی ہے اور ایک جگہ پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اگر پوری جماعت نے ایک نے بھی سلام کر دیا تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، اور ان میں سے اگر ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کسی کو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتایا میں نے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی ذکر کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی بیت الخلا کے اندر ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہے اس وقت بھی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی عبادات کے اندر مشغول ہے تو آپ اس کو سلام ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ وہاں سلام کریے۔ کسی سے آپ ملاقات کریں تو سب سے پہلے آپ سلام کریں۔ کوئی آدمی اگر آپ کے گھر آ رہا ہے آپ اس کو سلام کریں، اس کا استقبال کریں، تو شروعات ہی سلام سے کرنی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ کسی شخص کو سلام کر رہے ہیں اور وہ آپ کا سلام کا جواب نہیں دے رہا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو مستقل سلام کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ کا سلام کا جواب وہ نہیں دے رہا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا سلام کا جواب فرشتوں سے دلواتے ہیں، اور ہمارے لیے اس سے خوش قسمت کی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلام کا جواب جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے دلوا رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر وہ عرض کر دوں کہ جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب وہ اس طریقے سے سلام کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورحمتہ، پتہ نہیں طرح طرح کے وہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بڑھانا بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا سلام بتایا ہے ہم اتنا ہی سلام کریں گے، اس سے آگے بڑھانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب ایک انسان کہنے لگ جائے کہ بھائی اگر اس نے ومغفرتہ اور ورحمتہ یہ چیزیں بڑھا دیا تو اس میں کیا عرض ہے؟ بھائی عرض تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم تو اس پر عمل کریں گے۔ اب ایک اس پہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انسان کے مطلب 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص ظہر میں 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کے اندر اضافہ کیا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس نے سورہ فاتحہ بھی زیادہ پڑھی، اس کے اندر اس نے سورت بھی ایکسٹرا پڑھی، رکوع اس نے ایکسٹرا کیا اور 2 سجدے نے ایکسٹرا کیے، تو اس کو تو مزید ثواب اس کو اور ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں،
جتنا اللہ نے حکم دیا اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے سلام کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے آگے بڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑھائے گا تو اسے گناہ ملے گا، یہ بدعت ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کہیں خطرہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی جوان لڑکی ہے یا جوان عورت ہے اور ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ سلام کے ذریعے کوئی شیطان دل کے اندر وسوسہ نہ ڈال دے، تو ہمیں وہاں سے سلام سے بچنا چاہیے۔ ایسی عورت کو، ایسی خواتین کو سلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بہت بڑا ثواب دیں، کیونکہ شیطان سلام سے ہی بات شروعات کرا دیتا ہے، کیونکہ سلام بھی ایک گفتگو ہے، سلام بھی ایک گفتگو ہے، اور سلام کو صحیح طریقے سے سیکھیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اس کے معنی بتا چکا ہوں کہ سلام غلط کرنے سے کیا کیا معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر السلام علیکم کہا تو آپ نے فرمایا اس کے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی آپ کو آ کر سلام کرے تو آپ اس سے بہتر الفاظ میں اس کو سلام کا اس کو جواب دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کہا السلام علیکم، آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی آ کر آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آ کر آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں سے پتہ لگا کہ سلام صرف اتنا ہی ہے، اس سے آگے بڑھانا بدعت ہے۔ جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔